آج ہم گہری نظر ڈال رہے ہیں سلطان محمد دوم پر۔ تاریخ انہیں محمد فاتح کے نام سے زیادہ جانتی ہے۔ جی بالکل، ہمارے پاس ایک مختصر سی لیکن بڑی دلچسپ تاریخی تحریر ہے، محمد فاتح سلطنتوں کا سلطان۔ اچھا، اور ہمارا مقصد ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح، جو ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا، اسے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ جی یہ بہت اہم واقعہ ہے۔ اور جو بات مجھے سب سے پہلے یوں کہیں کہ چونکا دیتی ہے، وہ ان کی عمر ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ ذرا سوچئے تو، صرف 21 سال کی عمر میں انہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ بالکل، 1453 میں، یعنی عثمانی فوج کی قیادت کرتے ہوئے قسطنطنیہ فتح کر لیا۔ اور یہ شہر کوئی عام شہر تو تھا نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہاں اصل میں دلچسپ بات یہ ہے کہ 1453 صرف ایک اور جنگی سال نہیں تھا، اچھا، یہ تو 1000 سال سے قائم سلطنت یعنی بازنطینی سلطنت، جو مشرقی رومی سلطنت ہی تھی ایک طرح سے، اس کے خاتمے کا سال تھا۔ 1000 سال! جی، تو اس کی اہمیت بہت گہری ہے۔ اس نے صرف نقشے نہیں بدلے، بلکہ یوں سمجھیں کہ خطے کی سیاست، طاقت کا توازن، تہذیب، سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یعنی ایک سلطنت ختم ہوئی اور ایک نئی عالمی طاقت، عثمانی سلطنت، صحیح معنوں میں ابھر کر سامنے آئی۔ یہ وہ نقطہ تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایک 21 سال کا نوجوان، اس نے یہ کیسے کر دکھایا؟ ہاں یہ اہم سوال ہے۔ ہمارا ذریعہ کہتا ہے کہ یہ صرف بہادری کا کمال نہیں تھا، بلکہ شاندار حکمت عملی اور وہ کہتے ہیں نا غیر متزلزل عزم۔ جی بالکل۔ کیا ذریعہ اس حکمت عملی کی کوئی خاص مثال دیتا ہے؟ ہاں، ذریعہ اس حوالے سے کچھ دلچسپ چیزیں بتاتا ہے۔ ایک تو وہ بڑی بڑی توپیں، اچھا، توپیں؟ جی، جو خاص اسی محاصرے کے لیے بنوائی گئی تھی۔ انہوں نے ان مشہور دیواروں کو کمزور کرنے میں بڑا کردار ادا کیا، جنہیں صدیوں سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ صدیوں سے؟ لیکن شاید اس سے بھی زیادہ حیران کن وہ دوسری حکمت عملی تھی، وہ بحری جہازوں والی۔ او ہاں، وہ تو بالکل ناقابل یقین ہے۔ یعنی بحری جہازوں کو خشکی پر سے گھسیٹ کر گولڈن ہارن میں اتارنا، تاکہ شہر کی سپلائی لائن کاٹی جا سکے اور کمزور سمجھی جانے والی دیواروں تک پہنچا جا سکے۔ بالکل۔ اس زمانے کے لحاظ سے تو یہ سوچنا بھی مشکل ہے، بہت ہی جرأت مندانہ قدم تھا۔ یہ واقعی حیران کن ہے، یعنی صرف فوجی طاقت نہیں، بلکہ سوچ، منصوبہ بندی، اس میں بھی جدت تھی۔ جی بالکل۔ اور ذریعہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ یہ سب کوئی آسان کام نہیں تھا۔ بھئی 1000 سال سے کھڑی دیواریں، ہاں، ان کو توڑنا، چاہے جدید توپیں بھی ہوں، بہت بڑا چیلنج تھا۔ اس کے لیے غیر معمولی استقامت، یعنی ہمت نہ ہارنا، وہ درکار تھا۔ اور اسی فتح نے تو انہیں فاتح کا لقب دیا۔ جی فاتح، اور یہ صرف ایک نام یا خطاب نہیں ہے، یہ تاریخ پر ان کے اثر کی گواہی ہے۔ صحیح۔ بازانطینی سلطنت کا خاتمہ، عثمانی سلطنت کا ایک غالب عالمی طاقت بننا، یہ سب براہ راست اس ایک مہم اور اس نوجوان سلطان کے ویژن سے جڑا ہے۔ یعنی اس کے اثرات فوری طور پہ نظر آئے ہوں گے۔ یقیناً۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ یورپ میں جو ہلچل مچی اور طاقت کا توازن جس طرح عثمانیوں کے حق میں جھکا، وہ بھی اپنی مثال آپ تھا۔ تو اگر ہم اس سب کا خلاصہ کریں، جی ایک 21 سالہ سلطان اپنی زبردست حکمت عملی، نئی ٹیکنالوجی کا استعمال اور اٹل ارادے سے ایک قدیم عظیم الشان سلطنت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور فاتح بن کر تاریخ میں اپنا نام لکھوا لیتے ہیں۔ دنیا ایک نئے دور میں داخل ہوتی ہے۔ بالکل، یہ کسی بھی لحاظ سے دیکھیں ایک غیر معمولی، ایکسٹراڈنری کامیابی ہے۔ یقیناً۔ اور اگر ہم اسے ذرا بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ واقعہ صرف فوجی برتری کا مظاہرہ نہیں تھا، اچھا، یہ طاقت کی ایک بہت بڑی منتقلی تھی، ایک تہذیبی تبدیلی تھی، ایک نئے عثمانی دور کا باقاعدہ آغاز تھا۔ صحیح۔ اور یہ ہمیں اس اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کسی فرد کی اتنی کم عمر میں اتنی بڑی تاریخ بدل دینے والی کامیابی، اس کے پیچھے اصل میں کیا عوامل ہو سکتے ہیں؟ یعنی صرف حکمت عملی اور عزم؟ کیا صرف یہی تھا، یا اس میں حالات، ان کی تربیت، ان کی اپنی شخصیت کا کرشمہ، یا شاید جیسا کہ ذریعہ اشارہ دیتا ہے قسمت کا بھی کوئی دخل تھا جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک دلچسپ نقطہ ہے سوچنے کے لیے۔ جی ہم اپنی اس گہری نظر کو اسی سوچ کے ساتھ یہیں ختم کرتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح، ایسے ڈرامے، ایسی سیریز ضرور دیکھیے اور اپنے بچوں کو بھی سجیسٹ کیجیے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ آج سے 100 سال پہلے مسلمان کتنے پاورفل تھے۔ اس ڈرامے کے 2 سیزن آ چکے ہیں، دونوں آپ کو ایزیلی یوٹیوب پر مل جائیں گے۔ اگر آپ کو ڈائریکٹ لنک چاہیے تو مجھے کمنٹ کیجیے۔ اسی طرح کے بہت سارے ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے مجھے فالو کیجیے۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔